کہ اگر ہمارا ایک بچہ ضائع ہو گیا ہے تو ہم اگلا بچہ کا پلان کریں. یہ واقعی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا ایک مس کیریج ہو گیا ہے تو آپ نے نیکسٹ پریگنینسی کتنی دیر کے بعد پلان کرنی ہے اور اس میں کیا پریکاشن کرنی ہے. ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک سننا ہے اور اس کی میکسیمم اپنے سوشل پلیٹ فارم پہ شیئرنگ کرتے ہیں. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو. اچھا، جو آپ کی پریگنینسی اگر ضائع ہوئی ہے اس میں ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی جو مس کیریج ہوتا ہے وہ بہت ارلی یعنی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں پہلے 2 یا 3 مہینوں کے اندر ہو گیا ہوتا ہے. ان کے لیے کرائٹیریا مختلف ہے. جبکہ وہ مریض جن کی مس کیریج جو ہے وہ 5ویں یا 6ٹھے مہینے کے اندر ہوا ہوتا ہے ان کے لیے کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. اب وہ مریض جن کا مس کیریج پہلے 2 یا 3 مہینوں کے اندر ہو گیا ہوتا ہے اس کے اندر چونکہ بچے کی بہت زیادہ گروتھ بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے اور یوٹرس کا سائز بھی نہیں بڑا ہوتا ہے تو ان کے اندر جو بیٹا ایس سی جی ہارمون کا لیول ہے وہ کمپیریٹیولی جلدی واپس آ جاتا ہے اور 6 سے 8 ہفتوں کے اندر اندر ان کی یوٹرس کا سائز بھی بالکل نارمل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا نیکسٹ جو ہوتا ہے بلڈ کے اندر بیٹا ایس سی جی وہ بھی نارمل ہو جاتا ہے. تو ان پیشنٹس کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ 3 ماہ کی گیپ کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ پریگنینسی کو پلان کر سکتے ہیں. اس میں ایک جو کیٹیگری ہے وہ ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد آپ نے پریگنینسی کرنی ہے. یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے اینٹی کارڈیولپن اینٹی باڈیز یعنی یہ اینٹی فاسفولپڈ سنڈروم کے پیشنٹ ہوتے ہیں. ان کا چاہے حمل 3 مہینے میں ضائع ہو یا چاہے آگے ہو کے ضائع ہو, ان کا جو اینٹی کارڈیولپن اینٹی باڈی ہوتی ہے اس کو نارمل لیول تک پہنچنے کے لیے کم سے کم 6 مہینے چاہیے ہوتے ہیں. ایسے مریضوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کم سے کم مس کیریج کے بعد 6 منتھ تک نیکسٹ پریگنینسی پلان نہ کریں کیونکہ ان کے اندر جو اینٹی باڈیز کا لیول ہوتا ہے پچھلی پریگنینسی کا وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور اسی دوران اگر اگلی پریگنینسی کر لی جائے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ سیم اینٹی باڈیز جو ہوتی ہیں وہ اس پریگنینسی کو بھی متاثر کر سکتی ہیں. اسی طرح سے اب ہم بات کرتے ہیں وہ والے پیشنٹس جن کے اندر مس کیریج تھوڑا لیٹ جا کے ہوتا ہے یعنی 5ویں یا 6ٹھے مہینے کے اندر پریگنینسی کا لاس ہوتا ہے. تو ان کے لیے پریگنینسی کی جو یوٹرس کا سائز نارمل پوزیشن میں واپس آنا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بیٹا ایس سی جی کو کلیئر ہونے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. ان پیشنٹس کے لیے ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ تقریباً 6 مہینے کا انتظار کریں اور اس 6 مہینے کے اندر فولک ایسڈ کا استعمال کریں تاکہ آپ کا جو نیکسٹ پریگنینسی ہے وہ کنٹینیو ہوئی جا سکے. اب آتی ہے وہ مریض جن کے اندر بلڈ پریشر, شوگر یا کوئی کڈنی پرابلم یا ہارٹ کا پرابلم ہے. وہ پریگنینسی کب کریں؟ وہ 3 مہینے بعد کریں یا 6 مہینے بعد کریں؟ تو ان کے لیے ہماری یہ مشورہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی باڈی کے اندر جو پرابلم چل رہا ہے چاہے وہ شوگر ہو, چاہے وہ بلڈ پریشر ہو, چاہے وہ گردوں کا مسئلہ ہو یا دل کا مسئلہ ہو, وہ جب تک کنٹرول نہ ہو جائے آپ نیکسٹ پریگنینسی نہ کریں. کیونکہ شوگر, بلڈ پریشر, گردوں کے جو مسائل ہوتے ہیں یا کوئی آٹو امیون ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ پریگنینسی کے باڈی کے اوپر آلریڈی ایک سٹریس ہوتا ہے. جب اس سٹریس کے ساتھ پریگنینسی کے اندر آپ کی باڈی انٹر ہو جاتی ہے تو وہ سٹریس اس پہ ڈبل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو پریگنینسی ہے وہ باڈی کے نیچرل میکانزم کے طور پہ جس کو ہم ڈیفنس میکانزم کہتے ہیں اس کی وجہ سے پریگنینسی موسٹلی ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آپ کا بلڈ پریشر, شوگر یا جو پرابلم جو آپ سفر کر رہے ہیں جو کہ اس وجہ بنا آپ کے بچے کے ضائع ہونے کی, جب تک وہ مکمل طور پہ کنٹرول نہ ہو جائے آپ نیکسٹ پریگنینسی کو پلان نہ کریں. اور جیسے ہی آپ پریگنینسی پلان کریں تو اپنی گائنیکالوجسٹ کو وزٹ کریں تاکہ بلڈ پریشر, شوگر یا دل کے لیے آپ جون سی بھی میڈیسنز لے رہی ہیں وہ ان میڈیسنز کو ریویو کریں. کیونکہ ظاہر ہے جو میڈیسن آپ لے رہی ہیں وہ اگر آپ پریگنینسی کے دوران بھی یا ارلی پریگنینسی میں بھی لیتی رہیں گی تو وہ آپ کی پریگنینسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور جب بھی آپ اپنی پریگنینسی پلان کریں اپنی ڈاکٹر کو وزٹ کریں اور جیسے ہی آپ کی پریگنینسی پازیٹیو آ جائے تو اپنی ساری میڈیسن اپنی گائنیکالوجسٹ کے مشورے سے اور اپنے فزیشین کے مشورے سے ان کو چینج کر لیں. جو پیشنٹ
शुगर के मरीज होते हैं उनको हम स्ट्रेट अवे इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं, और जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनके लिए हम वो मेडिसिन यूज करते हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा सेफ होती हैं बच्चे के लिए, क्योंकि जो पहले 13 हफ्ते का प्रोसेस होता है बच्चे के बनने का वो इंतहाई नाजुक होता है। उसके अंदर जरा सी भी कोई एक इंसल्ट, चाहे वो मेडिसिन की फॉर्म में हो या कोई बॉडी के अंदर किसी भी केमिकल की फॉर्म में हो, वो बच्चे के अंदर जो उसकी बनावट होती है उसको मुतासर कर सकती है और बच्चे के अंदर बनावटी नकाइज का बायस बन सकती है। तो लिहाजा हमारी आपसे सलाह है कि अगर आपका मिसकैरेज हुआ है और उसकी कॉज एस्टेब्लिश हो गई है तो अपने फिजिशियन और अपनी गायनिकोलॉजिस्ट के साथ राब्ते में रहें और उनके मशवरे के साथ आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्लान करें, ताकि दोबारा इस तरह का कोई मिसहैप आपके साथ ना हो और आपकी ये प्रेगनेंसी जो है वो पूरे तरीके से प्रॉपरली डेवलप करे और एक हेल्दी जो बेबी है वो आपके हाथ में आए। तो ये थी आज की वीडियो। मेरी जो वीडियोस का पर्पस होता है वो जाहिर है इंफॉर्मेशन एजुकेशन होता है, लेकिन मेरी वीडियोस जो हैं वो किसी भी एक्सपर्ट या सर्टिफाइड गायनिकोलॉजिस्ट की एडवाइस को रिप्लेस नहीं करते, यानी आप ये वीडियो सुन के ही अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इनका मकसद सिर्फ आपको अवेयर करना है ताकि कोई ऐसा प्रॉब्लम जिस पे आप ये सोचे बैठे हों कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, तो वो मेरी वीडियो सुन के आपको ताकि आप तक मैसेज पहुंच जाए कि कोई भी चीज लाइलाज नहीं होती है और आप टाइमली अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से राब्ता करें और आप उनका इलाज करवाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपने ताकि मेरी इसमें हौसला अफजाई होती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।